الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. یہ جو درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صرف سنی پڑھ سکتے ہیں اور صرف سنی ہی پڑھتے ہیں. تو یہ سنیوں کی پہچان بھی ہے. یہ درود پاک جہاں ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں نا، تو وہاں سنیت کی اس پہچان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے گھر کے اندر لگانا چاہیے. بلکہ یہ میری نصیحت وصیت سمجھ لیں کہ اپنے گھروں کو آپ سجاتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے نا وہ فریمز وغیرہ لگاتے ہیں. ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں ان میں سے یہ والا درود پاک بھی کہیں پر لگا دیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ دیکھیں گے. آپ کے گھر میں آنے والا جو بندہ بھی ہوگا نا، اس کو پتہ چلے گا، صرف فریم دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ سنیوں کا گھرانہ ہے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو بھی گھر میں آنے والا ہے نا، وہ جب اس فریم کو دیکھے گا تو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا. پتہ نہیں کتنے لوگ گھر کے اندر آئیں گے اور کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، اور وہ سارا درود پاک پڑھنے کا ثواب اس کے حق میں لکھا جائے گا جس نے وہ فریم لگائی ہوگی. تو کتنی برکت کی بات ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی والا درود پاک پھر سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کا
جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے پیاروں کا ذکر سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، کہ جب تک مسجد میں رہیں گے فرشتے مسلسل آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے بارے میں آج سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آج جو ہماری ٹاپک جو ہے ہمارا جس پر گفتگو ہوگی وہ ایک خاص ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو افضلیت ہے اس کے مراتب کیا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے، آج کا بیان یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سبق ہے، تو اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے، میں یاد کر کے آیا ہوں، آپ کو وہ سبق پڑھا دینا ہے اور آپ نے اس سبق کو یاد کر لینا ہے اور اس کو آگے پڑھانا ہے، آگے سکھانا ہے، اپنی نسلوں تک اس سبق کو انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے عقیدوں کا بیان انشاءاللہ عز و جل یہ صرف ایک نشست میں ممکن نہیں ہے، تو صرف آج کی نشست اس پر نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ ایک یا دو نشستیں مزید صرف اسی ٹاپک کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت کریں گے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کلام مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے جو سبقت لے جانے والے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ یہیں پر رک کر پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو عمومی تقسیم ہے، جو عام طور پر جو تقسیم کی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک ہے مہاجرین جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور دوسرے ہیں انصار علیہ رضوان جو مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے تھے۔ تو جب عمومی یہ جو تقسیم ہے مہاجرین اور انصار کی جو تقسیم ہے، اس کے اندر جب افضلیت دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کو انصار سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تو مہاجرین انصار سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ترتیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے لوگ، یعنی وہ صحابہ کرام جو مہاجرین میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں جو مہاجرین میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں؟ علماء نے اس کی تفسیر کے اندر کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں، چند قول سن لیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں کہ جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر وہ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مہاجرین سے مراد وہ مہاجرین ہیں، یعنی سبقت لے جانے والے مہاجرین سے مراد وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نمازیں ادا کی ہیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف پھر گیا تو ان کے چہرے بھی بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے، انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بھی نمازیں پڑھی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی انہوں نے نمازیں پڑھی۔ تو یہ سبقت لے جانے والے جو ہیں ان سے مراد وہ ہے۔
اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، ان سے مراد کون سے صحابہ کرام ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہ 88 صحابہ کرام ہیں، 88 صحابہ کرام ہیں کہ جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر حاضر ہوتے عقبہ کے مقام پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرتے، اور ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 88 ہوگی، اور یہی وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ طیبہ جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور یہی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں 88 صحابہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض پیش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ المکرمہ کے کفار اور مشرکین اگر آپ کو مکہ المکرمہ کے اندر نہیں رہنے دے رہے تو مدینہ المنورہ کے لوگ آپ کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ تو یہ وہ 88 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں کہ جو انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ان پہلے ایمان لانے والوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ بڑوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر جو بچوں کے اندر، یہ تو بڑوں کی ترتیب میں آ گئی، بچوں کے اندر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، چھوٹی عمر کے اندر آپ ایمان لائے تھے۔ پھر عورتوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ پھر غلاموں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے یہ سب سے بڑھ کر ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ بقیہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرماتا ہے، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا اور وہ صحابہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بقیہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں۔ تو اب جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے یہاں تک کے حصے کے اندر شامل ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے محبوبوں کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ وہ شان سنیے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ شان سنیے کہ رب کیا فرماتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے۔ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ رب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو جو رب سے راضی ہو گئے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اگر ان سے کوئی ناراض ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے، ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کو اگر کسی ایک صحابی سے بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہے، کسی کے دل میں اگر کسی ایک صحابی کے لیے بھی اگر بغض موجود ہے نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا حصہ یاد رکھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرے گا، اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ شارحین نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ کسی صحابی کا بغض اگر کسی کے دل کے اندر ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا بغض بھی اس کے دل کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے صحابی کا بغض اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ تو جب رب جن سے راضی ہو گیا، قرآن کے اندر آیت نازل ہو گئی، ان کے بارے میں اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرے تو پتہ چلا رب اس سے پھر راضی نہیں ہے، رب اس سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ شان صحابہ یوں بیان کیا کرتے ہیں
کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان رب سے راضی ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے کیا؟ جنات، باغ، جنت کے باغ، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہر جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ان باغات میں جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں جائیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنت کے باغوں کے اندر رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے جس کامیابی کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ مقبول ہیں، سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور سب کے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سارے جنتی صحابہ ہیں جن کا ہم آج تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ تو صحابی کی تعریف کو بھی ذہن کے اندر رکھنا انتہائی اہم، انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تھے لیکن ایمان نہیں تھا، بے ایمانی کی حالت میں دیکھتے تھے، اور بعض خوش نصیب وہ تھے کہ جو ایمان لانے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتے تھے۔ تو دونوں میں فرق ہے، وہ فرق سمجھیے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی وہ خوش قسمت شخص ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے وصال کر گیا ہو۔ ایمان کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ کافر بھی دیکھتے تھے لیکن کفر کی حالت میں دیکھتے تھے، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھتے تھے۔ تو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے پردہ کر گیا ہو، ایسا شخص صحابی ہے۔ اور اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی ہو، کوئی غوث کیوں نہ ہو، بلکہ علماء نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہو، وہ بھی کسی ایک صحابی کے ادنا سے ادنا مرتبے کو بھی پا نہیں سکتا ہے۔ یہ مقام ہے اس کا، اور یہ مقام صحابی کو کیسے ملا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ شرف کیسے ملا کہ بڑے سے بڑا کوئی ولی ان تک نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا کوئی غوث ان کے مقام کو چھو نہیں سکتا؟ یہ مقام صرف ایک وجہ سے ملا ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے مکھڑے کو دیکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات میں تھوڑی سی لذت والی بات ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے کیسے تھے، کیفیت کیا تھی دیکھنے کی؟ الگ الگ کیفیتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا نا، خوبصورتی، پہلے تو یہ سمجھیں خوبصورتی کی دو قسمیں ہیں، حسن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسن ملاحت، ایک ہے حسن صباحت صاد کے ساتھ۔ دونوں حسن کی بڑی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ حسن ملاحت کیا ہوتا ہے؟ نمکین حسن۔ حسن صباحت میٹھا حسن۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے حسن ملاحت اور حسن صباحت کو یوں آسان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، فرمایا حسن صباحت وہ حسن ہے کہ جس کے اندر انتہا درجے کی سفیدی ہو، چہرہ ہو اور انتہائی سفید ہو، یہ ہے حسن صباحت۔ اور جب اس سفیدی کے اندر، انتہا درجے کی سفیدی کے اندر جب سرخی شامل ہو جائے تو اس کو حسن ملاحت کہتے ہیں۔ سفیدی بھی ہے اور اس کے اندر سرخی بھی آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ملاحت بھی عطا فرمایا تھا اور حسن صباحت بھی عطا فرمایا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک انتہائی سفید، خوشنما اور خوبصورت تھا، اور اس سفیدی کے اندر
کچھ سرخی بھی تھی، سرخی جو اس حسن کو اور زیادہ بڑھا دیتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی لسٹ میں سب سے آخر میں دنیا سے جنہوں نے پردہ فرمایا ہے، سب سے آخری صحابی جو دنیا سے جانے والے ہیں. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے کوئی بھی دنیا پر موجود نہیں تھا. یہ آخری صحابی تھے جو دنیا سے پردہ کر گئے. اور ان کو ابو طفیل ان کی کنیت ہے، ابو طفیل کنیت سے ہی یہ بڑے مشہور ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. اور ان کا انتقال جو ہے آخری صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتقال ہوا ہے، اور شارحین نے لکھا کہ ان کا انتقال 102 ہجری کے اندر ہوا. تو تقریباً 100 ہجری تک، 102 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ آتا ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری صحابی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو جب بیان کرتے تو یہ یوں بیان کرتے. مسلم شریف کی روایت ہے، یہ کہا کرتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو میں نے دیکھا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کانا ابیضا ملیحا مقصدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بڑا گورا گورا سا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے گورے حسن والے تھے. اور اس گورے لفظ سے مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کلام کا ایک شعر یاد آیا. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قبر کی تاریکی کا ذکر فرمایا. قبر بڑی تاریک ہوگی، قبر کے اندر جب جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتوں سے منور فرما دے. قبر کی تاریکیوں کو رب تبارک و تعالیٰ دور فرما دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گورے گورے پاؤں، چہرے کا ذکر نہیں کیا کہ چہرے کی خوبصورتی اس کی تو انتہا، اس کا تو کمال ہی کیا کمال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے گورے گورے پاؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دے خدا کے واسطے. کہاں کا ذکر ہے؟ کہاں لا کے چمکا دے؟ عرض کی نور کا تڑکا ہے پیارے، گور کی شب تار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے قبر کی پہلی رات کی بڑی تاریخ ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم فرما دیں، آپ اپنے گورے گورے پاؤں کے ساتھ قبر کے اندر تشریف لے آئے تو میری قبر کی تاریخ رات کی روشن اور منور ہو جائے گی، اس کی تاریخ کی ختم ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے گورے گورے پاؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں. ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی چہرے کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کانا ابیضا، آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بڑا گورا گورا سا تھا. کیسا گورا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ صرف اس کے اندر سفیدی تھی، بلکہ اس سفیدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخی کو بھی پیدا فرما دیا تھا. اور وہ سرخی سفیدی کو اور زیادہ بڑھا دیتی تھی، حسن اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. فرماتے ہیں ملیحن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمکین حسن والے تھے، نمکین حسن والے. اچھا، نمکین حسن والے کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ جس کا چہرہ ملیح ہوتا ہے، نمکین حسن والا. علماء فرماتے ہیں کہ نمکین حسن ایسا ہے کہ جب کسی کی پہلی نظر اس چہرے پر پڑتی ہے کہ جو ملیح چہرہ رکھتا ہو تو نظر اس چہرے سے ہٹ نہیں پاتی ہے، وہ ایسا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے. اور یہ چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس چہرے کو دن رات دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیسا مبارک مقام عطا فرمایا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس میں تشریف لایا کرتے نا، کیفیت کیا ہوتی. سارے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ چہرے جھکا کر، سروں کو جھکا کر حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان حضور علیہ السلام تشریف لاتے. تو جب تشریف لاتے تو کیفیت یہ ہوتی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی طرف پہلے سر اٹھا کر آنکھوں سے دیکھے. تو سب سے پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب سے پہلے جو سر اٹھاتا تھا اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا
اور حضور علیہ السلام جس کی طرف دیکھتے تھے پھر یہ مسکراتے تو حضور علیہ السلام بھی مسکرایا کرتے تھے. سب سے پہلے اس شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے صحابہ کی مجلس کے اندر سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر اٹھاتے اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھتے اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکراتے تو حضور علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے. دوسرے نمبر پر یہ حدیث پاک کے اندر آیا, دوسرے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں ان دو مبارک ہستیوں کے بعد پھر سارے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کے وقت اٹھا کے مکھڑے کو دیکھا کرتے تھے. جب دیکھتے تھے تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے اور حضور علیہ السلام کی چہرے پر نگاہیں لگی ہوئی ہوتی تھی. اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے ان بالوں کی گنتی تک کو بیان فرمایا ہے. آپ شمار کر سکتے ہیں بالوں کی گنتی کون بیان کر سکتا ہے کہ کتنے بال سفید تھے؟ یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے ٹک ٹکی باندھ کر حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہو. وہ صحابہ یوں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ نماز میں بھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. یہ جتنی بھی فضیلتیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملی ہیں, صحابی بنتا ہی حضور علیہ السلام کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے ہے. تو کیسے کیسے دیکھا کرتے تھے, اس کی کیفیت سمجھیے. روایت کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے تھے تو حضور علیہ السلام قرات فرمایا کرتے تھے یا خاموش رہا کرتے تھے؟ کیونکہ ظہر اور عصر کی قرات جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز میں قرات فرماتے تھے یا خاموش رہتے تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام قرات کیا کرتے تھے. اب پوچھنے والے نے اعتراضاً پوچھا, آپ تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے, حضور علیہ السلام امامت فرماتے تھے, تو حضور علیہ السلام کی آواز تو نہیں آتی تھی, آپ کو کیسے پتا کہ حضور علیہ السلام قرات فرمایا کرتے تھے یا نہیں فرمایا کرتے تھے؟ تو صحابہ بیان کرتے ہم جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے نا, صفوں کے اندر کھڑے ہوتے تو ہم یوں آنکھوں کے کونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو دیکھا کرتے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی, اس سے ہم اندازہ لگایا کرتے کہ حضور علیہ السلام ظہر اور عصر کے اندر قرات فرماتے ہیں. تو جن کی نمازیں ایسی تھیں کہ وہ نمازوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا کرتے تھے, ان کی شان اور عظمت کی کیا کہنے, حضور علیہ السلام کو کیسے کیسے دیکھا کرتے تھے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ساری زندگی دیکھا, ایسی ایسی کیفیتوں کے اندر دیکھا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, یہ تڑپ جایا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آتے نا تڑپ جاتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, چہرے کا رنگ تبدیل ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پوچھا کیا ماجرا ہے, چہرے کا رنگ تبدیل ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ چہرے کا رنگ صرف اس پریشانی کی وجہ سے آج تبدیل ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ خیال آیا ہے, یہ صحابی بیان کر رہے ہیں, میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر دیکھتے نہیں ہیں دل بے چین ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہو جایا کرتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں دل کو سکون ہو جاتا ہے. پھر دل کے اندر یہ خیال آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنتی جنت میں جائیں گے, آپ تو انبیاء کے مقامات میں ہوں گے, سب سے اعلیٰ مقام میں, ہم جنت میں جائیں بھی تو اس مقام میں تو نہ ہوں گے جس اعلیٰ مقام میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوں گے. تو جنت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا جی چاہے گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کا دیدار کیسے ملے گا, کیونکہ ہم تو آپ کے مقامات میں نہیں ہوں گے. جب یہ سوچتا ہوں تو دل اور جسم کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹینشن کو دور فرماتے ہوئے قرآن کی آیت نازل فرما دی
اور قرآن کی آیت میں رب نے فرمایا کہ جو محبوب علیہ السلام کے دیوانے ہیں انہیں محبوب سے جدا نہیں رکھا جائے گا، انہیں محبوب کے قریب کر دیا جائے گا. یہ محبوب علیہ السلام کے جلوے جنت کے اندر بھی دیکھا کریں گے. اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت رب کا دیدار ہے اور دوسری نعمت محبوب علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہے کہ جنتی جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کریں گے. یہ وہ مقام ہے کہ جو دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں. پہلے یہ سمجھ لیجئے انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر جتنے بھی امتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کی جتنے بھی امتیں گزری ہیں، ان ساری امتوں کے اندر سب سے افضل امت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ امت کیوں افضل ہے؟ ان کے قد بہت بڑے بڑے. یہ امت کیوں افضل ہے؟ ان کے اعمال بہت زیادہ ہیں. یہ امت کیوں افضل ہے؟ ان کی نمازیں روزے نیکیاں بہت زیادہ ہیں. نہیں، یہ امت اس وجہ سے افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کی نسبت ہو گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب علیہ السلام کی امتیوں میں پیدا فرمایا ہے. تو ساری امتوں میں سب سے افضل امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام. اور اس امت کا مقام وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت سارے نبیوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. اور ارشاد فرمایا جنت ساری امتوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے. تو سب امتوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت داخل جنت ہوگی. اور جب امت جنت کے اندر داخل ہو رہی ہوگی تو کیفیت کیا ہوگی؟ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ جنت میں جائے گی تو کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء یہ چمک رہے ہوں گے. تو چمکتے ہوئے وضو کے اعضاء کے ساتھ یہ داخل جنت ہو رہے ہوں گے. حضور علیہ السلام کی امت کی یہ پہچان ہوگی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر جنتیوں کی صفیں بنے گی، صفیں بنے گی جنتیوں کی. اور ارشاد فرمایا 120 صفیں بنے گی، 120. اور ارشاد فرمایا ان 120 صفوں میں سے اللہ کے فضل سے 80 صفیں میری امت کی ہوگی اور 40 صفیں باقی ساری کی ساری امتوں کی ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. تو یہ امت ساری امتوں سے کیا ہے؟ افضل. یہ سب سے پہلی بات ہے جو آج سیکھنے کی ہے. یہ امت ساری امتوں میں کیا ہے؟ افضل ہے. ساری امتوں میں کیا ہے؟ افضل ہے. اس امت کے اندر 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ جو امت میں سے افضل ہیں. 3 جماعتیں. یہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف مقام و مرتبوں کو بیان کرتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ بلند ترین ہستیوں کے مقامات اوپر سے نیچے آتے نہیں، وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بلندیوں کی طرف جاتے ہیں. تو سب سے پہلے سمجھیے ساری امتیں ہیں، ساری امتوں میں سے سب سے افضل امت کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام کی امت ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں سے افضل ترین جماعتیں وہ 3 قسم کی جماعتیں، 3 قسم کے گروہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی بیان فرمایا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میری امت میں سب سے افضل ہستیاں وہ ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں، جو میرے زمانے کے صحابہ کرام ہیں. پھر ان کے بعد جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین، پھر ان کے بعد جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تبع التابعین. تو اس امت میں سے 3 گروہ افضل ہے. ایک گروہ ہے تبع التابعین کا، پھر ان سے افضل گروہ ہے تابعین کا، پھر
پھر ان سے افضل گروہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا. تو ساری امتوں میں افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس امت میں افضل 3 گروہ، تبعت تابعین کا گروہ، پھر ان سے بلند تابعین کا گروہ، پھر ان سے بلند صحابہ کرام علیہم رضوان کا گروہ. یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ سنت کے ہاں یہ ترتیب معتبر ہے مسلمانوں کے ہاں، یہ ترتیب یاد رکھنی ہے. اچھا، تبعت تابعین کنہیں کہا جاتا ہے؟ تبعت تابعین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے. اور تابعین کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ہے. اور صحابہ کون سی مقدس ہستیاں ہیں؟ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے. اور یہ 3 گروہ جو ہیں، یہ 3 جماعتیں جو ہیں، یہ اس امت کے اندر افضل ہیں. تبعت تابعین، پھر اس کے اوپر تابعین کی جماعت، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے. اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو جماعت ہے یہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. کتنی تعداد ہے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان. ان صحابہ کرام کے اندر پھر ترتیب افضلیت کے اعتبار سے کیا ہے اس کو سمجھیے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ افضل ہیں. ٹھیک ہے، اس امت کے اندر 3 گروہ افضل، ان تینوں گروہوں میں سے صحابہ کا گروہ افضل، سارے صحابہ ہی افضل ہیں. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر اگر ترتیب دیکھی جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان 1,24,000 صحابہ کرام میں سے 1400 وہ صحابہ کرام افضل ہیں جو صلح حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی. 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کون افضل ہے؟ 1400 وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت رضوان. اسے بیعت رضوان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بیعت سے راضی ہو کر قرآن کی آیت کو نازل فرمایا تھا کہ رب ان سے راضی ہے. اس وجہ سے اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان. یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہجرت کا 6واں سال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل واقعہ مختصر کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رک گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا کہ کفار کو جا کر بتاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جو معاہدہ طے ہوا اور وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کہلاتا ہے. اور حدیبیہ کے مقام پر افواہ یہ اٹھی تھی کہ کفار و مشرکین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے، وہ کہ آپ شہید نہیں ہوئے تھے لیکن افواہ اٹھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لی تھی وہ 1400 صحابہ کرام تھے. اچھا، اس حوالے سے روایتیں مختلف ہیں، ساری روایتوں کو خلاصتاً عرض کر دوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں کے اندر آیا کہ 1300 صحابہ کرام تھے، بعض کے اندر آیا 1400 صحابہ کرام تھے، بعض کے اندر آیا 1500 صحابہ کرام تھے، اور بعض روایتوں کے اندر آیا کہ 1530 صحابہ کرام تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 1530 والا قول لیا جائے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مقام حدیبیہ میں، وہ 1530 صحابہ کرام تھے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو 1,24,000 صحابہ کرام میں سے افضل ہیں. 1,1400 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یا 1530 کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اور مقام حدیبیہ کی ہی روایت ہے. وہ روایت اب میرے ذہن میں آ رہی ہے تو اگر وقت کے اندر گنجائش ہو میں اختصار کے ساتھ نا وہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی موجود ہیں. پانی ختم ہو گیا. تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ اور نظریہ ذرا دیکھیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. پانی ختم ہوا تو صحابہ کرام نے پانی تلاش نہیں کیا بلکہ محبوب علیہ السلام کو تلاش کیا کہ حضور علیہ السلام کہاں ہیں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہو گئے. روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا ایک پیالہ موجود تھا. حضور علیہ السلام یا پانی کا کوئی مشکیزہ موجود تھا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اس پیالے سے اس مشکیزے سے وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی لیس عندنا ماء نتبدع به ونشرب الا ما فی رکبتک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا پانی ختم ہو گیا, نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے, پانی سارا کا سارا ختم ہو گیا, صرف وہ پانی موجود ہے جو حضور علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے برتن کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ سارا کا سارا پانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ پانی ختم ہو گیا تو میرے پاس لینے کے آئے ہو, جاؤ جا کر تلاش کرو, نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پانی کے اس پیالے کے اندر یا مشکیزے کے اندر یوں ڈال دیا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پانی کے اندر اپنا مبارک ہاتھ رکھا فجعل الماء يفور من بين اصابعه كأمثال العيون, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے. انگلیوں کے درمیان سے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, پانی کے چشمے جاری ہو گئے, چشمے نکلنا شروع ہو گئے. وہ پانی پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیا, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ اتنا کثیر پانی تھا, صحابہ نے اس پانی کو پیا, اس پانی سے وضو بھی کیا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو 2 4 6 8 10 نہیں تھے. راوی پوچھتے ہیں, راوی سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کتنے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہونے والے پانی سے وضو بھی کیا اور اس پانی کو تناول بھی کیا, اس پانی کو پیا بھی, آپ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لو كنا 100,000 لکفانا, اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کفایت کر جاتا, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی تھا, وہ ختم ہونے والا پانی نہیں تھا. لیکن ارشاد فرمایا کہ اس وقت حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہونے والے چشموں کا پانی پیا اور اس سے وضو فرمایا کہ ان کی تعداد 1500 تھی. آپ اندازہ لگائیں, 1500 صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہونے والے پانی کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کیا کمال منظر کشی کی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, فرمایا ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمال ہے کہ آپ کی انگلیاں فیض پر ہیں, وہ پانی کے چشمے لٹا رہی ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان جوش کے ساتھ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری پانی کے چشموں کو سیراب ہو رہے ہیں, اس سے وضو فرما رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ شارحین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہونے والا چشمہ جو تھا, جو چشمے تھے, یہ جو پانی تھا, یہ آب زمزم سے بھی افضل پانی تھا. کیونکہ آب زمزم کیا ہے؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا, اور یہ والا پانی کون سا ہے؟ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہوا. فرمایا یہ پانی آب زمزم سے بھی زیادہ افضل پانی ہے جس کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیا ہے. تو یہ مقام حدیبیہ پر یہ واقعہ بھی پیش آیا جس کو بخاری اور مسلم کے اندر روایت کیا گیا ہے. تو سارے صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام میں سے افضل جو صحابہ ہیں وہ 1300 1400 یا 1500 یا 1530 صحابہ کرام کی تعداد جو حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر, وہ صحابہ 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے افضل ہے. پھر ان 1400 یا 1500 یا 1530 صحابہ کرام میں سے افضل کون سے صحابہ ہیں؟ تو اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ پھر ان 1300 یا 1400 یا 1500 یا 1530 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ 700 صحابہ کرام علیہ رضوان افضل ہیں کہ جنہوں نے احد کی جنگ کے اندر شرکت فرمائی ہے. مقام احد والے جو احد کے اندر شریک ہوئے, ان 1400 میں سے افضل پھر وہ 700 صحابہ ہیں. کیونکہ احد میں آنے والوں کی تعداد تو 1000 تھی, ان میں سے 300 منافق تھے جو واپس چلے گئے,
اور جو باقی رہنے والے تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جن کی تعداد 700 کے قریب بتائی جاتی ہے. تو سب سے افضل صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام میں سے افضل 1400. ان 1400 میں سے افضل کتنے ہیں؟ وہ 700 صحابہ کرام علیہ رضوان جو غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے. پھر ان 700 صحابہ کرام میں سے افضل کون ہیں؟ تو علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کہ ان 700 صحابہ کرام میں سے افضل وہ 313 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بدر کے مقام میں غزوہ بدر کے اندر شرکت فرمائی ہے. تو بدر والوں کا مقام احد والوں کے مقام کے بعد افضل مقام ہے. پھر 313 میں سے افضل کون ہے؟ 313 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے افضل وہ 40 صحابہ کرام ہیں کہ جن کا عدد جو پہلے ایمان لانے والے 1 2 3 4 یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے تو آپ 40ویں مسلمان تھے. تو علماء اہل سنت نے لکھا بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد الطالبین کے اندر اسی ترتیب کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر غزوہ بدر کے بعد 313 صحابہ کرام کے ان سے اوپر جن کا مقام ہے افضلیت کے اندر وہ 40 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کو قبول فرمایا ہے. پھر ان 40 صحابہ کرام میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ 10 صحابہ ہیں جن 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ یعنی 10، مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن یہ 10 صحابہ کرام وہ صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر رہتے ہوئے ایک ہی حدیث پاک کے اندر 10 صحابہ کرام کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. وہ حدیث پاک بھی سماعت کر لیجیے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک کا نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. یہ 10 وہ صحابہ کرام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر رہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 صحابہ جنتی صحابہ ہیں. ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. ان عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ تو خلفاء راشدین ہیں. پھر حضرت سعد ہیں، حضرت سعید ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ان کا نام بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو 40 صحابہ کرام جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے وہ افضل. پھر ان سے افضل 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں. پھر ان 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے افضل وہ 4 ہستیاں ہیں جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، جو خلفاء راشدین میں شمار ہیں. وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. یہ 4 سارے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے افضل ہیں. اور پھر ان چاروں کے اندر افضلیت کیا ہے؟ تو وہ وہی افضلیت ہے جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے نام بیان کیے ہیں. سارے صحابہ میں سب سے افضل ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان میں افضل ہیں، بلکہ آپ کا مقام وہ ہے کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل ہیں. آپ سے افضل دوسرا اور کوئی نہیں ہے. سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا نمبر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا. پھر اس کے بعد 10 عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد 40 صحابہ کرام جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے 313 صحابہ کرام. پھر اس کے بعد غزوہ احد کے اندر شریک ہونے والے 700 صحابہ کرام. پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام کے جو صلح حدیبیہ کے دن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، جن کی تعداد 1300 1400 1500 یا 1530 بیان کی گئی ہے. پھر ان کے بعد افضل سارے صحابہ کرام جن کی تعداد 1,24,000 کا بیان کی گئی.
یہ ترتیب یاد رکھنی ہے، یہ سبق ہے، یہ وہ سبق ہے جو اپنی نسلوں کو پڑھانا ہے، وہ اپنے بچوں کو بتانا ہے، یہ انتہائی اہم ترتیب ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جس کو غوث پاک نے بیان فرمایا ہے، اور یہی وہ ترتیب ہے کہ جو اہل حق اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین ترتیب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر۔ اس کو ایک مرتبہ پھر خلاصتاً میں بیان کرنے لگا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ سب سے افضل صحابہ کرام علیہ رضوان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر مولا علی، پانچویں نمبر پر 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، چھٹے نمبر پر 40 صحابہ کرام جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ساتویں نمبر پر غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے 313 صحابہ کرام، پھر آگے اس کے بعد غزوہ احد کے اندر شریک ہونے والے تقریباً 700 صحابہ کرام، پھر اس کے بعد جو وہ صحابہ کرام جو مقام حدیبیہ پر جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، ان کی تعداد بھی یاد رکھنی ہے، 1300 بھی آئی ہے، 1400 بھی آئی ہے، 1500 بھی آئی ہے اور 1530 بھی آئی ہے۔ اور احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے، مفتی احمد یار خان نووی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ 1530 والا قول کیا جائے، زیادہ مشہور 1400 صحابہ کرام والا قول ہے، لیکن احتیاطی قول یہ ہے کہ 1530 صحابہ کرام افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد سارے صحابہ کرام 1,34,000 وہ ہیں کہ جو اس امت میں سے سب سے افضل ہستیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھیے، آج کی جو مجلس سجی ہوئی ہے، جس مجلس کے اندر ہم نے یہ اس ترتیب کو سمجھا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے افضلیت کی ترتیب کو سمجھا ہے، یہ یاد رکھیے کہ یہ مجلس صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کرنے والی مجلس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یاروں سے بڑی محبت ہے، اپنے اصحاب سے بڑی محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ آج بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو افضلیت کی ترتیب ہے نا، ایک نقطہ اس کے اندر ایک اور بھی بیان کروں۔ حضور علیہ السلام کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد اس امت کے اندر جتنی بھی امت ہے، اس امت کے اندر سب سے افضل صحابہ کی ذات اور صحابہ کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب آپ نے جواب دینا ہے، سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی، آج کے دن بھی، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج بھی حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بھی سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پر افضل کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو جتنا قریب تھا وہ آج بھی اتنا ہی قریب ہے۔ سب سے قریب تر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سب صحابہ سے افضل۔ دوسرے نمبر پر قریب ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام کے قریب تر ہیں۔ تیسرے نمبر پر افضل کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع کے اندر۔ تو تیسرے نمبر پر یہ 4 صحابہ میں سے تیسرے نمبر پر جن کا مقام ہے وہ قرب کے اعتبار سے بھی تیسرے نمبر پر موجود ہے، جنت البقیع کے اندر۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کا مقام اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے مقام کیا ہے؟ چوتھا، اور قرب کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام کیا ہے؟ چوتھا۔ صحیح ہے؟ تو یہ نقطہ علماء بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور ایک بات میں کر رہا ہوں، یہ بات میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان ہوگی، یہ بات بیان ہوتی رہے گی۔ خدا را اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کسی بندے مومن کے دل کے اندر کوئی میل نہیں آنی چاہیے، میل نہیں آنی چاہیے۔ ہلکے الفاظ سے کسی ایک صحابی کا بھی ذکر کوئی سنی نہیں کر سکتا، اور جو کرتا ہے،
جو ہلکے الفاظ میں ذکر کرتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا. یہ پکی وہ جتنا بڑا پیر ہے کوئی, کتنی ہی بڑی کوئی گدی ہے, کتنا ہی بڑا کوئی مشہور مولوی کیوں نہ ہو, اس کا جتنا بڑا نام رہا ہو, کیونکہ جو صحابہ کے بارے میں ایک مرتبہ زبان کھول لیتا ہے نا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا نام رہنے دیتا ہے نہ اس کا مقام رہنے دیتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے, بڑے بڑے نام والوں کو, بڑے بڑے مقام والوں کو ہم نے دیکھا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں یہ سوچا کرتا تھا, میں خود یہ سوچا کرتا تھا کہ فلاں ہستی, اس کا اتنا بڑا مقام ہے, اس کا اتنا بڑا نام ہے, یہ اتنا اعلیٰ مقام پر ہے کہ اگر مجھے یہ ملے, کبھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے مسافہ نہیں کروں گا, ان کے پاؤں چوموں گا. خدا کی قسم یہ کبھی میرے تاثرات تھے. اور جب اس بندے نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں زبان کھولنا شروع کی ہے, خدا کی قسم سامنے سے گزر جائے میرے جیسا بندہ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے, کیونکہ ہماری محبتیں حضور علیہ السلام کی نسبتوں کی وجہ سے, ہماری محبتیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی نسبتوں کی وجہ سے. تو جس دل کے اندر کسی ایک صحابی کا بغض ہے, جس دل کے اندر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی گند موجود ہے, کوئی ہلکا پن موجود ہے, ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے, کچھ بھی نہیں. اعلیٰ مقام تو دور کی بات, بڑا نام تو دور کی بات, ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے. نہ اس کی مجلس میں بیٹھنا ہے, نہ اس کی محفل میں بیٹھنا ہے, نہ اس کے بیان کو سننا ہے, نہ اس کے چہرے کو دیکھنا. ایسوں کے چہرے کو نہیں دیکھنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھنے والے ہوں. اور سارے صحابہ نے کسی ایک صحابی سے بھی اگر کوئی گند رکھتا ہے, خدا را پاک کر رہے ہیں اپنے دلوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت سے اپنے دلوں کو سجا لیں. یہ وہ محبت ہے کہ جو آپ کے دل میں حضور علیہ السلام کے عشق کو اور زیادہ بڑھا دے گی, اور حضور علیہ السلام کی محبت وہ محبت ہے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائے گی, اور رب کی محبت وہ محبت ہے کہ جو آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. یہ وہ راستہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت بدل ہی ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کا جو شہر ہے نا مدینہ طیبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو موت نصیب فرمائے, ایمان پر صحیح عقیدوں کے ساتھ اس پر موت نصیب فرمائے. یہ بڑا پرفتن دور ہے. اس وجہ سے آج کے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ ترتیب یاد کرنی ہے اور یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھنی ہے اور آگے پہنچانی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ انتہائی اہم ٹاپکس ہیں, انتہائی اہم, ہمارے عقائد سے متعلق ہیں. میرے بھائی جتنے بھی گھروں کے اندر سن رہے ہیں یا ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, جو شریک نہیں ہوتے, جو نہیں آتے, اور پھر بعد میں کسی بھی طرح کی برائی کے اندر اگر وہ پڑ جاتے ہیں یا عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں, تو اگر عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. جنت کا داخلہ تو عقیدوں کی درستگی پر ہے. تو عقیدے درست ہو رہے ہیں. گزارش ہے کہ آپ اپنے عقیدوں کی حفاظت کی فکر لیتے ہوئے سنڈے کے سیشن کے اندر ضرور شرکت کیا کریں. جہاں تک میری آواز گئی ہے, تمام سے گزارش ہے لازمی اس سیشن کے اندر شرکت کیا کریں, کیونکہ انتہائی اہم بات اور سن لیں کہ اگلے امید ہے 1 یا 2 سنڈے کے سیشن ہمارے مزید صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعلق عقائد پر ہونے ہیں, اور وہ انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم ہے. آج کل اتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں, اتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں کہ اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. لوگ جبے دیکھتے ہیں, جبے, لوگ بڑے بڑے امامیں دیکھتے ہیں, بڑی بڑی دستاریں دیکھتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں فلاں کے چہرے کا رنگ بھی بڑا صاف ہے, لوگ دیکھتے ہیں فلاں کی جو داڑھی ہے وہ سفید ہو چکی ہے, لوگ دیکھتے ہیں فلاں بڑا پردلیل بیان کرتا ہے, فلاں جو ہے وہ ایسا بیان کرتا ہے مجمع لوٹ لیتا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ اگر مجمع ہی لوٹنے کی بات ہے تو یہ جو بیان کرنے والے مجمع لوٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں مجمع لگا ہوا ہوتا ہے یہ آ کر بیٹھ کر مجمع لوٹ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, مجمع پہلے سے لگا ہوا ہوتا ہے. تو ان سے بڑھ کر تو وہ لوگ ہوئے کہ جو سڑک پر کھڑے ہو کر جاتے ہوئے لوگوں کو روک کر مجمع لوٹ لیتے ہیں, جن کو مداری کہا جاتا ہے. تو اگر مجمع لوٹنا بڑی بات ہے تو مداری پھر زیادہ مجمع لوٹ لیتا ہے, وہ سڑک پر جاتے ہوئے لوگوں کو روک کر کھڑا کر لیتا ہے. تو مجمع لوٹ لینا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کے نبیوں کی بھی محبت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کی محبت دل کے اندر موجود ہے. کسی ایک کا بغض بھی
بندے مومن کے دل کے اندر موجود نہ ہو. یہ کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت کے اندر ہمارا جینا اور مرنا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.